الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا رب زدني علما وارزقني فهما واجب الاحترام برادران اسلام محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے سپارہ سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرماؤ کہ مولا کریم مجھ حقیر پر تفسیر کو شرح صدر کے ساتھ اس کے مطابق بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی
مجھ حقیر کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ عربی اعتبار سے عید الفطر کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی آج 16 تاریخ ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محبوب رب ذوالجلال بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کی خاطر، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پر جو ہے غزوات اور جنگیں وغیرہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے کی ہیں اور خود شریک بھی ہوئے ہیں۔ انہی کے اندر سے غزوہ احد بھی ہے جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ یہ احد کی جنگ جو ہے، جو احد ایک پہاڑ کا نام ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں، جنہوں نے اللہ پاک نے جن کو وہاں کی زیارت کرائی ہے، مدینہ شریف کے اندر تشریف لے گئے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مدینہ المنورہ سے 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ آج کل تو مدینہ منورہ احد کے پہاڑ تک جو ہے پہنچ گیا ہے، وہاں تک تعمیرات اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس وقت مدینہ المنورہ کا جو شہر تھا اس سے 2.5 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے احد۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک جنگ ہوئی تھی 15 شوال کو۔ آج چونکہ شوال کا مہینہ ہے، 16 شوال ہے، تو وہاں 15 شوال کو جو جنگ ہوئی تھی احد کے دامن میں، اسے غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے، جنگ احد بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے بھائی جو حج پہ یا عمرے پر گئے ہیں، وہ جا کر جو ہے وہاں کی زیارت کرتے ہیں، اس میدان کے اندر جاتے ہیں، اس میدان میں پھر کے آتے ہیں، کیونکہ آج بھی اس میدان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت آرام فرما ہے جس کا نام ہے سید الشہداء، جو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سب کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، جس کا نام حضرت امیر حمزہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام مبارک تھا۔ اور اس جنگ کے اندر آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آج بھی اس میدان کے اندر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سب کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے سید الشہداء کا لقب عطا کیا کہ یہ سارے شہیدوں کا سردار ہے، کیونکہ اس وقت جس وقت اسلام کے خاطر جنگیں ہو رہی تھی، جس وقت اسلام کے خاطر قربانیاں پیش کی جا رہی تھی، اسلام کے خاطر اپنے بیوی اور بچوں کو قربان کیا جا رہا تھا، اسلام کے خاطر اپنی جان اور مال کو پیش کیا جا رہا تھا، اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی زبان مبارک سے اللہ نے اعلان کروایا تھا کہ اللہ کریم سودا کرتا ہے جنت کا مال کے ذریعے، جان کے ذریعے۔ اپنے مال کو پیش کرو، اپنی جان کو پیش کرو۔ جس وقت مال بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جان بھی اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے گی، مال کی قربانی بھی عطا کر دی جائے گی، جان
قربانی بھی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں رب اس انسان کے ساتھ، میں رب اس مومن کے ساتھ، میں رب اس مسلمان کے ساتھ سودا کرتا ہوں جو اپنے مال کو بھی اپنی جان کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عملی نمونہ صحابہ کرام نے عملی نمونہ پیش کیا کہ صحابہ کرام نے اپنے جان کی اور اپنے مال کی، اپنے اہل و عیال کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، بے بہا قربانی عطا کر کے اللہ سے جو ہے اپنی جان اور مال کے ذریعے جنت کو خرید لیا۔ یہ شخصیات کون تھی؟ صحابہ کرام کی شخصیات تھی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، جس وقت ان لوگوں نے، ان صحابہ کرام نے، جن کی قربانی کی بدولت آج اسلام ہمارے اندر موجود ہے، جن کی قربانی کی بدولت آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، جن کی قربانی کی دولت آج میں اور آپ جو ہے مسلمان بن کر جنت کے جو ہے حقدار بنے بیٹھے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب انہوں نے جان کی قربانی عطا کی، مال کی قربانی پیش کر دی، اپنے اہل و عیال کی قربانی پیش کر دی، انہوں نے اسلام کی خاطر کسی چیز کو بھی مد نظر نہیں رکھا، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دو اپنی پیاری زبان مبارک سے کہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنظلہ کی شادی ہوتی ہے، ابھی ایک رات بیتی ہے، صرف سہاگ رات کو گزارتے ہیں، صبح جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، اور جنگ کے اندر جو ہے جذب شہادت کے اندر اتنے مگن ہیں اور اتنے شوق سے جو ہے جذب شہادت کے اندر اتنے زیادہ یعنی جذب شہادت کے اندر مگن ہیں کہ ابھی جو ہے رات گزاری، صبح ہی اٹھتے ہیں، سیدھے میدان احد کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میدان احد میں جا کر جو ہے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ ابھی میری رات ایک دن پہلے شادی ہوئی ہے، میری نئی نویلی دلہن ہے، سب چیز کو بھول گئے، اسلام کی خاطر اپنے والدین کو بھول گئے، اسلام کی خاطر اپنی نئی نویلی دلہن کو بھول گئے، ساری اس کی ساری یعنی شادی کی خوشیوں کو بھول کر جو ہے جا کر اسلام کے اندر اسلام میں داخل تھے، کفار کے مقابلے میں جا کر جو ہے لڑائی شروع کی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج یہ جذبہ ہمارے اندر ہے، آج یہ جذبہ کس کے اندر ہے کہ ابھی شادی ہوئی، رات گزاری ہے، صبح اعلان ہو جاتا ہے کہ کون مسلمان ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، کون مسلمان ہے جو کافروں کے مقابلے کے اندر جو ہے شہید ہونا چاہتا ہے، کون مسلمان ہے جو کافروں کے سامنے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ ایک رات کی شادی کے بعد حضرت حنظلہ جاتے ہیں اور کفار سے مقابلہ کرتے ہیں، بے بہا کافروں کو مردار کرتے ہیں، لڑتے لڑتے جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی قسمت کو اتنا بڑا کیا، اتنے چار چاند لگائے قسمت کو کہ آسمان سے فرشتے آئے اور آسمان کے پانی سے حضرت حنظلہ کو غسل دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کہو سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت انسان تھے۔ پھر اللہ نے انہی انسانوں کے لیے اعلان کر دیا، آج تک یہ اعلان موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا گیا، اے انسان تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ حضرت حنظلہ کی گردن کو کاٹ دیا گیا، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کاٹ دیے گئے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ ناک بھی کاٹ دیا، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ ہاتھ بھی کاٹے، بازو بھی کاٹے، لاتوں کو کاٹ دیا، پیروں کو کاٹ دیا، سینے کو چاک کر دیا، چاک کرنے کے بعد اندر سے دل کو
نکال لیا، کلیجہ نکال لیا، جگر نکال لیا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ ایک شہید کا مسلح بنا دیا، ایک شہید کا قیمہ بنا دیا، ایک شہید ایسا ہے کہ اس کے 70 ٹکڑے کر دیے، اس کے جسم کے 70 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء کو جو ہے سوئی اور دھاگے کے ساتھ پرو کر اپنے گلے میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان تیرے سامنے یہ ٹکڑے ٹکڑے بنا پڑا ہے، لیکن اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس ٹکڑے ہونے والے شہید کو آپ کو حکم نہیں ہے کہ مردہ کہنا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا گردن کٹی پڑی، لیکن میں رب کہتا ہوں کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آپ کے سامنے ٹکڑے پڑے ہیں، لیکن رب کے سامنے زندہ ہے، آپ کے سامنے جو ہے جسم کٹا ہے، اللہ کے پاس وہ زندہ ہے، آپ کے سامنے ناک کٹ گیا، اللہ کے پاس وہ زندہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے بے شک قیمہ قیمہ ہو جائے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بل احیاء، اس کو زندہ ہی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ زندہ۔ کیوں؟ اسلام کی خاطر جان پیش کی ہے دوستو۔ اسلام کی خاطر جو آپ نے جان اور مال دی ہے، اللہ اس کے عوض آپ کو جو ہے انعام دے رہا ہے۔ کون سے انعام ہے؟ پہلا انعام تو یہ ہے، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا انعام تو یہ ہے کہ آپ کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا انعام یہ ہے کہ آپ کے جسم کو جو ہے جس وقت کوئی چیز ٹچ کرتی ہے، آپ کے جسم کو گولی لگتی ہے، آپ کے جسم کو تلوار لگتی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس تلوار کا جو ہے اس گولی کا آپ کو کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا جو ہے لہو کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں ٹپکتا کہ اللہ کریم اس کو اپنی زیارت پہلے کرا دیتے ہیں۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ دوستو، جب موت کے وقت رب کی زیارت سامنے ہوگی تو موت کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کریم کے نبی کا پکا وعدہ ہے کہ جو شہید ہوگا ابھی جسم سے خون نہیں نکلے گا کہ جنت میں اپنا مقام پہلے دیکھ لے گا، ابھی جسم سے خون کا قطرہ نیچے نہیں گرے گا کہ اللہ کی زیارت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کریم کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اپنے رب کی بھی زیارت کرتا ہے، جنت میں اپنا محل بھی دیکھ لیتا ہے۔ دوستو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جان کا رکھنا، جان کا نکالنا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ نہ تلوار سے انسان کی جان جاتی ہے، نہ گولی سے جاتی ہے۔ انسان کی جان اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی نے روح کو داخل کرنا ہے، اللہ ہی نے روح کو نکالنا ہے۔ اللہ نے انعام کے طور پر پہلا انعام کیا دیا؟ جنت۔ دوسرا انعام کیا دیا؟ کہ ابھی خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، کہ شہید اپنے رب کی زیارت پہلے کر لیتا ہے، شہید اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے تیسرا انعام یہ دیا اور ہمیں حکم دے دیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تیرے دماغ کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی کہ ایک انسان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اپنے ذہن کے اندر بھی یہ بات نہیں لے کر آنی، اپنے ذہن میں سوچنا بھی نہیں اللہ کریم کیا بات ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا،
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس دماغ کے اندر جو ہے آپ نے گمان بھی نہیں کرنا کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر جو انسان اپنے رب کے سامنے اپنی جان کو پیش کرتا ہے، جو انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ تو زندہ ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب رزق کس کو دیا جاتا ہے؟ زندہ کو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جنگ احد جو ہوئی میدان احد کے اندر اسی مہینے کی 15 شوال کو ہوئی، یہ آج 16 شوال ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہماری اسلام کی خاطر، دین کی خاطر صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی، بے بہا قربانیاں پیش کی، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہوئے، اسی جنگ میں زخم آئے۔ کس لیے آئے؟ کہ یہ دین اسلام ہم تک پہنچ سکے۔ یہ دین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے بھی اپنے لہو کو بہایا۔ آج ہمیں دین اسلام کی قدر نہیں، آج ہم دین اسلام پر جو ہے معمولی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم اپنے دین اسلام کی خاطر اتنی سی قربانی بھی نہیں دے سکتے کہ ایک ایسی اشیاء ہے عیسائیوں کی، یہودیوں کی، کہ جن اشیاء کی خریدنے کے منافع کی وجہ سے آج ہمارے ہی دین اسلام کے خلاف وہ منافع استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم دین اسلام کی خاطر صرف یہ نہیں کرتے کہ ہم یہودی اور عیسائیوں کی مصنوعات ہی چھوڑ دیں، حالانکہ یہودی اور عیسائی کھلم کھلا ہمارے دین کے دشمن ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے مسلمان یہ یہودی اور عیسائی کسی صورت بھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ آپ ان کو سونے کا بن کر دکھا دیں، جب تک آپ جو ہے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، عیسائیت اور یہودیت قبول نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے یہ کسی صورت بھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ آج ہم انہی دشمنوں کی مصنوعات کو استعمال کر کے آج ہم اپنے دین اسلام کی قربانی، دین اسلام کی خاطر قربانی تو کیا دینی ہے، دین اسلام کے مٹانے کے لیے جو کام ہو رہے ہیں اس میں ہمارا حصہ شامل ہو رہا ہے۔ دوستو آج کوئی انسان، کوئی دکاندار صرف اسلام کی خاطر یہودی عیسائیوں کی مصنوعات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم جس سے بات کرتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ عوام کو اجاگر کرو، عوام ہم سے خریدنا چھوڑے گی تو ہم بیچنا چھوڑ دیں گے۔ دوستو اگر آپ ہی رکھنا چھوڑ دیں تو عوام کیا کرے گی؟ آخر بیچنے والا بھی تو مسلمان ہے نا۔ اگر خریدنے والا مسلمان ہے تو بیچنے والا بھی مسلمان ہے۔ بیچنے والا بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، خریدنے والا بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، اور نعرے ہم لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو درکنار، ہم ایک بوتل نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی عزت کی خاطر وہی یہودی، وہی عیسائی ہمیں روزانہ چیک کرتے ہیں، کبھی فلسطین پر بمباری کر کے، کبھی ہمارے نبی کے نعوذ باللہ خاکے بنا کر، کبھی ہمارے نبی کی مورتیاں بنا کر اور سرکاری عمارات پر سجا کر جو ہے ہمیں روزانہ جھنجھوڑتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا سویا ہوا ہے کہ ہمیں آج بھی یہ پرواہ نہیں۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نہانا ہے تو لیکس صابن سے نہانا ہے، استعمال کرنی ہے تو لیور برادر کی سب چیزیں استعمال کرنی ہے، ہم نے اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنی ہے تو کولگیٹ کی استعمال کرنی ہے، ہم نے بوتل پینی ہے تو کوکو کولا، پیپسی کولا برانڈ پینا ہے۔ دوستو کیوں ایمان کی خاطر ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف ہمارا ایمان کمزور ہے۔
اور یہ نہ سوچیں کہ آج ہم یہ کام کر کے جا رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوستو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کا تم سے کل قیامت میں حساب لیا جائے گا۔ مسلمان کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد قبر حشر میں بھی سوال ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آج ہم اسلام کی خاطر، قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا تو کہتا ہے کہ میں جنت کا سودا تم سے کرتا ہوں مال کے بدلے، جان کے بدلے، لیکن آج ہم اس جنت کی خاطر یہودی مصنوعات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عجیب ہمارے اندر جو ہے ایمانی غیرت ہے۔ دوستو ہر آدمی کوشش کہ ہاں یہ بھی کوئی نہ سوچے کہ یار میرے ایک کے چھوڑنے سے کیا ہوگا، ہم نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے اپنا جواب دینا ہے، اپنے بارے میں سوچے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، قرآن کہتا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اپنے بارے میں سوچو۔ خود انسان اگر اپنی ذات پر جو ہے اس کو لاگو کرے کہ آج کے بعد ہم یہودی عیسائی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، پھر اپنے گھر پہ لاگو کرے، انشاءاللہ ایک کی برکت سے پھر آہستہ آہستہ معاشرہ صاف ہو جائے گا۔ اس پر جو ہے ہر آدمی کوشش کرے، کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے نزدیک نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی وہابی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے، نہ کوئی بریلوی ہے، ان کے نزدیک ایک ہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ دوستو جب وہ ہمارے دشمن ہیں تو ہم ان کو نفع دے کر کیوں نفع پہنچاتے ہیں؟ ان کی مصنوعات کے متبادل اللہ نے ہمیں دی ہے، کوکو کولا، پیپسی کولا برانڈ کے متبادل بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہر برانڈ کے متبادل اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ اپنے ایمان اور اسلام کی خاطر اس کو چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں، علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس سے بڑا جہاد فلسطین میں جا کر لڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، کشمیر میں جا کر لڑنا کوئی ضروری نہیں۔ یہی جہاد ہے کہ ہم آج سے اپنے اوپر یہ لاگو کریں کہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو ہم اسرائیلی، یہودی اور عیسائی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔